حضرات محترم، جس معاشرے میں اسلام نے ابتدا میں آغاز فرمایا وہ معاشرہ انتہائی درجے کی توہم پرستیوں کا شکار تھا۔ شرک تو ان کے اندر تھا ہی تھا، لیکن توہم پرستیاں بھی انتہا درجے کی تھیں۔ ان توہم پرستیوں کی کئی قسمیں تھیں۔ فال نکالتے تھے، بدفالیاں لینا، بدشگونیاں، کوئی کام کرنا ہے نہیں کرنا، کیسے اس کا طریقہ کیا ہوتا، مختلف تیر رکھے ہوتے تھے بیت اللہ کے حدود کے اندر۔ ایک تیر کے اوپر لکھا ہوا ہے یس، ایک کے اوپر لکھا ہے نو، یعنی نام اور لا، اور وہ کہتے تھے میں نے یہ کام کرنا ہے، کروں نہ کروں۔ تو تیر ایک نکالا، اس پہ اگر لکھا ہوا ہے یس نام تو کہتے تھے ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہے یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے، اور اگر لکھا ہے نو تو اس کا مطلب نہیں ہے۔ سفر پہ جانا ہے نہیں جانا تو جناب وہ تیر نکالا، اس پہ اگر لکھا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں تو چل پڑے، نہیں جا سکتے تو نہیں گئے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ نے فرمایا شراب نوشی اور یہ جوا اور انصاب اور ازلام یہ شیطان کے کام ہیں۔ اور انصاب اور ازلام کیا ہوتے تھے؟ ازلام یہ تیروں کے ذریعے فال نکالنا، اپنی قسمتیں اس کے ساتھ جوڑ دیتے تھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ دنوں کو منحوس سمجھنا، وہ ہمارے یہاں اب بھی ہے جی، مکان شفٹ کرنا ہے، آج تو فلاں دن ہے، نہیں یہ اچھا دن نہیں ہے، آج کام نہیں کرنا۔ اچھا یہ کام کرنا ہے، دن دیکھیں کون سا ہے، نہیں جی یہ دن تو اچھا نہیں ہے تو یہ کام نہیں کرنا۔ یہ ہمارے عام ہے یہ باتیں۔ یہ ہے توہم پرستی۔ سفر کا مہینہ ہے، لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، ایسی بات ہے کہ نہیں ہے جی؟ سفر کے مہینے میں سفر صفر سے ہے جی، یہ تو خالی ہے، لہذا یہ مہینہ تو نفع سے خالی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے وقت اللہ کے ہیں۔ اپنے کاموں پہ دھیان نہیں دینا، اپنے کردار کو درست نہیں کرنا، اپنے گناہوں سے جان نہیں چھڑانی، اور ساری چیزیں جوڑ دیں دنوں کے ساتھ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زمانے کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ والعصر، زمانہ تو وہ ہے جس کی اللہ قسم کھاتے ہیں۔ عصر کس کو کہتے ہیں؟ وقت کو کہتے ہیں بھائی۔ وقت تو اللہ نے بڑی بابرکت چیز بنائی ہوئی ہے، اور ہم اسی وقت کو کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے۔ اور لوگوں کے اندر اتنی توہم پرستی رہی تھی کہ مجرم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعونی کہتے تھے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اچھے کام ہوتے، فائدے پہنچتے، کہتے یہ تو ہمیں کریڈٹ جاتا ہے، اور جب کوئی نقصان پہنچتا کہتے یہ موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوا ہے۔ تو نیک چیزوں کے متعلق غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ حضرات محترم، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کوئی بیماری خود بخود کسی دوسرے کو نہیں لگتی جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، اللہ کا امر شامل نہ ہو۔ یہ ہے لا عدوى، کوئی بیماری آگے تجاوز نہیں کرتی، پھیلتی نہیں ہے، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی مگر اللہ کی اجازت سے، اور جس کے متعلق میرے اللہ کی اجازت ہو اس کو لگتی ہے، ہر ایک کو نہیں لگتی۔ یہ کورونا پھیلا ہے تو سب کو تو نہیں ہوا، جس کے اللہ کی مرضی تھی، جس کی قسمت میں تکلیف تھی اس کو لگا، جس کو نہیں تھی نہیں لگا۔ تو بیماریوں کے پھیلنے میں یہ اصل عقیدہ ہے کہ جب اللہ چاہے گا، جس کو چاہے گا وہ جتنا مرضی روک لے اس کو لگنی ہے۔ اور ایسے ہوا ہے، ہم نے دیکھا بڑے بڑے محتاط رہنے والے لوگ کئی دفعہ ان کو ہوا، اور بڑے ایسے تھے جو نہیں محتاط رہتے تھے نہیں ہوا۔ اللہ کے امر سے ہوگا۔ اور نحوست اسی طرح ولا حامۃ، کہتے تھے پرندوں کے متعلق ہمارے ہاں بھی ہے جی، چھینک آئی تو کہتے ہیں جی کسی نے یاد کیا ہے۔ اچھا کوئی پرندہ آ کے الو کسی کی چھت پہ بولا، کوئی کوا آ کے بیٹھا تو جناب نقصان کا تو یقینی ہو گیا جی، ہماری چھت پہ الو آ کے بیٹھا تھا، اس کی آوازوں کے ساتھ نفع نقصان جوڑ دیا۔ کوئی راستے نکلے ہیں سفر پہ، آگے سے بلی گزری، اوہو
بس نقصان کا اندیشہ ہو گیا جی، ہمیں آگے سے بلی آ گئی ہے، راستے میں رکاوٹ بن گئی ہے. اس طرح کی توہم پرستیاں. بھائی جب آپ ایمان والے ہیں، آپ کا یقین ہے، خود اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ یونس کی آخری آیات ہیں، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ. میرے حبیب اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، سمجھانا تو ہمیں اللہ چاہتے ہیں نا. اللہ کے حبیب کا تو یقین، ساری دنیا کے یقین ایک طرف اور ان کا یقین ایک طرف، پھر بھی زیادہ ہے. لیکن یہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اللہ کہ اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے آپ کو نفع دینے کے لیے، وہ نقصان ٹال نہیں سکتے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ آپ کو بھلائی دینا چاہتا ہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو کوئی آپ سے دور نہیں کر سکتا. جب آپ کا اللہ کی ذات پہ یقین ہے تو ان تمام ستاروں کے اوپر ہمارے یقین ہے. ستارہ پرستیاں، صبح اٹھتے ہیں اخبار دیکھتے ہیں، جی آج میرا ستارہ کون سا ہے، جی گردش میں ہے کہ نہیں ہے، جی ستارہ گردش میں نہیں ہے، بس برے دن چل رہے ہیں. اور ستارہ گردش میں آ گیا تو جناب کے وارے نیارے ہونے ہیں. یہ ہے توہم پرستیاں. آپ یقین رکھیں کہ یہ توہم پرستی سب سے زیادہ آپ کی تقدیر پہ یقین کو کمزور کرتی. جب آپ کہتے ہیں کہ میرا اللہ میرے بارے میں جو اس نے فیصلہ کیا ہوگا وہ فیصلہ نافذ ہو کے رہے گا، تو پھر اس فیصلے کو کوئی توہم پرستی ٹال نہیں سکتی. اس لیے ان چیزوں پہ نہیں، سورج گرہن، چاند گرہن، اس کے متعلق لوگوں کے ہاں توہمات ہیں کہ جی جب چاند گرہن ہو تو چھری نہیں پکڑنی، اگر چھری پکڑ لی حاملہ عورت نے تو اس کا بچہ جناب وہ اس کا کوئی جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کٹا ہوا پیدا ہوگا، اور طرح طرح کی اس طرح کی توہم پرستی ہے. یاد رکھیں ان موقعوں کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں. سورج گرہن کی نماز ہے، چاند گرہن کی نماز ہے، اس وقت تو سر بہ سجود ہونا ہے. اور ہم نے جو ہے طرح طرح کی باتیں، یہ توہم پرستیاں ہمارے ہاں اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ پھیلتی کیوں ہیں؟ ایک تو ہمارا میڈیا اس میں پورا کردار ادا کرتا ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں اخبارات پڑھتے ہیں، رسائل پڑھتے ہیں، جرائد پڑھتے ہیں، ٹی ویوں پہ پروگرام ہوتے ہیں اس کے متعلق، جی فلاں کا ستارہ کیا کر رہا ہے، اس کا کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا ہے. بھائی جو ہونے والا ہے وہ میرے اللہ کو پتا ہے، وہ کیا ہوگا. ان چیزوں میں نہ پڑیں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں. ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نحوست ہے، بدفعلی ہے، یہ اس انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک. اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ ہر خیر تیرے پاس ہے، اے اللہ ہر نقصان وہ تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو جو اللہ نے آپ کا نقصان آپ کے لیے مقدر کیا ہوگا، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ وہ آپ کے لیے اس کو ٹال دے. جو خیر اللہ نے آپ کا مقدر کی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ وہ خیر اللہ آپ تک پہنچائے. حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطیارۃ شرک، 3 دفعہ فرمایا کہ بدشگونی لینا، بدفعلی لینا یہ شرک ہے. 3 دفعہ فرمایا. ہم نے شرک کس کو سمجھ رکھا ہے کہ جی ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا بنا لیا تو یہ تو بہت بڑا شرک ہے. لیکن شرک کی کچھ چھوٹی قسمیں بھی ہیں. جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. من صلی یرائی فقد اشرک ومن قام یرائی فقد اشرک. جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. تو یہ شرک کی دوسری قسم ہے کہ آپ کو جو عمل اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا
اس میں آپ نے دکھلاوے کو شامل کر دیا۔ اسی طرح یہ بدفالیاں لینا، بدشگونیاں لینا، یہ بھی حضرات محترم شرک ہے۔ یہ سفر کا مہینہ آگے آ رہا ہے، تو اس کے متعلق جتنی بھی ہمارے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں، خدا را وہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ کوئی مہینہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں ہے جس میں خدا نخواستہ اس کے اندر اللہ نے نحوست رکھی ہو۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں۔ جب آپ نے سفر پہ جانا ہو، اللہ سے دعا کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے نکلیں، اللہ سفر آسان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سفر پہ جاتے دعا کر کے نماز پڑھ کے نکل، واپس تشریف لاتے دعا کرتے، مسجد میں جاتے نفل پڑھتے۔ یہ کام تو ہم کرتے نہیں ہیں، اور ہم نے جو ہے دنوں کو دیکھ کے اپنے سارے کام کرنا شروع کر دیے۔ اس لیے عقیدہ مضبوط رکھیں۔ اب ان چیزوں کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ ہم ان چیزوں کا شکار کیوں ہیں؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل نہیں، قدرت خداوندی پہ کامل یقین نہیں، کم علمی ہے، عقیدے کمزور ہیں، ایمان کمزور ہیں۔ جو شخص قرآن سے جڑے گا، جو اللہ کی ذات کو اللہ کے قرآن سے سمجھے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے سمجھے گا، اس پہ یقین رکھے گا، انشاءاللہ وہ اس طرح کے توہمات میں کبھی جو ہے شامل نہیں ہوگا۔ کمی ہے اس بات کی ہمارے ہاں۔ رب کی معرفت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بادشاہ دنیا کے بادشاہوں جیسی نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس کے فیصلے ان چھوٹی موٹی چیزوں سے کمزور نہیں ہوتے۔ اس کے فیصلوں پہ یہ چیزیں کوئی اثر نہیں ڈالتی ہیں۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، اللہ کے فیصلے نہیں بدل سکتی۔ تو ان چیزوں کے فیصلے، اسی اللہ کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو ہمیں وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے، علم کی کمی ہے، عقیدے کی کمزوری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تطیر، جس شخص نے بدفالی لی، لیس منا من تطیر ولا تطیر لہ، وہ بندہ جس نے کسی چیز کے اندر نحوست سمجھی، یا اس کو کسی نے کہا کہ تمہارے لیے فلاں چیز میں نحوست ہے، یا فرمایا ولا تکہن او تکہن لہ، یا وہ کسی کاہن، کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے اپنی قسمت کے حال معلوم کیے، یا اس کے لیے کسی کاہن نے کوئی کام کیا، او سحرا او سحر لہ، یا کسی نے جادو کیا یا کسی کے لیے جادو کیا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جادو ہمارے ہاں دیکھیں کتنا عام ہو گیا ہے۔ ہمیں کسی کی خوشی غمی برداشت نہیں ہوتی، اور پھر ایک دوسرے کے پیچھے جادوگروں کا سہارا لیتے ہیں۔ خدا را ان چیزوں سے بچیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مد نظر رکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ شخص میری امت میں سے ہی نہیں ہے جو یہ کام کرے، جادو کرے یا جادو کروائے، نحوستیں کسی چیز سے لے۔ اللہ تعالی ہمیں ان توہمات سے بچنے کی توفیق دے، کامل یقین اور ایمان اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور یہ جو ہمارے اندر جو پرانی ذہنیتیں ہندو معاشرے کی، یہ آج بھی ہمارے اندر رچی بسی ہوئی ہیں، ان سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، نبی کی سنت کے قریب ہو جائے، اللہ کے لائے ہوئے اس آخری نظام قرآن کے قریب ہو جائیں، انشاءاللہ ان سب چیزوں سے نجات ملے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک مجھے اور آپ کو توہمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی ذات پہ کامل توکل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔